السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد یونس اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میرے کسان بھائیوں، آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کریں گے، بڑی خطرناک بیماری تھی جو ہمارے ملک میں آئی اور کسان بھائیوں کا بہت معاشی نقصان کیا۔ اس بیماری کو ہم کہتے ہیں لمپی سکن بیماری۔ میرے مویشی پال بھائیوں، یہ جو بیماری ہے ایک وائرس سے پھیلتی ہے اور اس بیماری میں جانور کی کھال متاثر ہوتی ہے۔ اس بیماری کا سب سے پہلا کیس زیمبیا میں 1929 میں دیکھنے میں آیا تھا اور پاکستان میں اس کا جو حملہ ہوا ہمارے جانوروں پر، جو پہلا کیس سامنے آیا، وہ نومبر سال 2021 میں اس بیماری کا جو ہے حملہ زدہ جانور نظر آیا اور یہ پاکستان کے شہر جام شورو، جو کہ صوبہ سندھ کا ایک شہر ہے، وہاں پر جو ہے نا دیکھا گیا۔ اس بیماری کے پھیلاؤ کی جو ذرائع ہیں وہ مچھر، مکھی، جوئیں، چیچڑ ہیں۔ جب یہ بیمار جانور کو کاٹتے ہیں اور اس کا خون چوس لیتے ہیں، پھر یہ جب دوسرے تندرست جانور کو کاٹتے ہیں تو وہ جراثومہ جانور جو متاثر تھا بیماری سے تندرست جانور کے اندر منتقل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جانور بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری زیادہ تر آلودہ گندا چارہ اور آلودہ پانی پینے سے بھی پھیلتی ہے، یعنی گلا سڑا جو چارہ ہم جانوروں کو ڈال دیتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے بھی پھیلتی ہے۔ اس بیماری کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جانور کے منہ سے جو راڑ ٹپکتی ہے اور وہ جس جگہ پر گرتی ہے وہ جگہ آلودہ ہو جاتی ہے، جس چارے پر گرتی ہے وہ چارہ آلودہ ہو جاتا ہے، جس جگہ سے جانور پانی پی رہا ہے وہ آلودہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس جگہ سے جو صحت مند جانور ہیں اگر اس جگہ پر باندھے جائیں گے یا وہ چراگاہ وہ چارہ کوئی تندرست جانور کھائے گا یا وہ پانی جہاں پہ یہ اس بیماری سے متاثرہ جانور نے پانی پیا ہے وہاں سے جب تندرست جو جانور ہے پانی پیے گا تو یہ بیماری اس میں بھی منتقل ہو جائے گی۔ اب اس بیماری کی علامات کیا ہیں؟ اس بیماری کا جو جرثومہ ہے جب جانور کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو علامات شو کرنے کے لیے 4 سے 7 دن لیتا ہے، یعنی اندر داخل ہونے کے بعد 4 سے 7 دن بعد اس بیماری کے علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ جانور میں بیماری کے اثرات ظاہر ہونے پر جو پہلا ہفتہ ہے جانور کو بہت شدید بخار رہتا ہے، یعنی پہلے 7 دن جانور جو ہے بخار میں مبتلا رہتا ہے، جانور کی آنکھوں سے پانی بہتا ہے، جانور کے منہ سے بہت زیادہ راڑ ٹپکتی ہے اور پھر جانور کے جسم پر گومڑ نکل آتے ہیں۔ یہ ویڈیو میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ لمپی سکن سے جو متاثرہ جانور ہیں، یہ دیکھیں کتنے برے طریقے سے متاثر ہوئے ہیں۔ ان کے پورے جو جسم ہے یا کھال ہے اس کے اوپر جو ہے نا گومڑ بنے ہوئے ہیں اور یہ منہ کے اوپر بھی گومڑ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ تو جانور بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، کتنے بڑے بڑے اس کے گومڑ ہیں۔ اب یہ گومڑ جو ہے نا پھٹ گئے ہیں، پھٹنے کے بعد یہ دیکھیں زخم ہوئے ہیں، یہ آنکھ کے نیچے کچھ جانوروں کے جو ہے نا زخم ہوئے اور یہ دیکھیں یہ بھی آنکھ کے نیچے ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا کافی جانور جو ہیں ان کی ٹانگوں کے اوپر جو ہے نا وہ اتنے زخم ہوئے
کہ ٹانگوں کی جو ہے نا کھال، یہ دیکھیں کھال ہی اتر گئی ہے، اتنا بڑا زخم ہو گیا کہ کھال اتر گئی ہے۔ دراصل یہ جو گومڑ ہیں جو جسم کے اندر کھال کے نیچے جو غدود ہیں وہ سوج جاتے ہیں، تو یہ گومڑوں کی صورت میں کھال کے اوپر پھر نظر آتے ہیں۔ یہ جو گومڑ ہیں سب سے پہلے گردن کے حصہ پر نمودار ہوتے ہیں اور پھر پورے جسم پر پھیل جاتے ہیں۔ جب ان کا اگر بر وقت علاج نہ کروایا جائے، ویسے ابھی ان کا کوئی ایسا علاج دریافت تو نہیں ہوا، لیکن بیکٹیریل انفیکشن وغیرہ کے لیے اس کو روکنے کے لیے علاج کروانا پڑتا ہے۔ تو اگر یہ جب گومڑ سے جو ہوتے ہیں یہ پھر کچھ عرصے کے بعد پھٹ جاتے ہیں اور ان کے زخم بن جاتے ہیں، تو ان میں پھر بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتی ہے۔ تو اس بیکٹیریل انفیکشن سے بچنے کے لیے پھر جانور کا علاج کیا جاتا ہے۔ جانوروں میں دودھ کی پیداوار میں کمی آ جاتی ہے، یعنی وہ جانور جو دودھ دے رہے ہیں اور ان کو یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے تو ان کی دودھ کی پیداوار کم ہو جاتی ہے، اور وہ جانور جو آپ نے گوشت کی بڑھوتی کے لیے رکھے ہیں اگر ان کے اندر بھی یہ بیماری حملہ آور ہو جائے تو ان جانوروں کے اندر جو روزانہ کی بنیاد پر گوشت بڑھتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اور یہ بیماری ہوا اور پرندوں کے ذریعے بھی پھیلتی ہے۔ علاج کے بارے میں اگر ہم بات کریں، سر دست اس بیماری کا کوئی قرار واقعی جو علاج میسر نہ ہے۔ بازار میں ویکسین ملتی ہیں مگر تجربے میں یہ آیا ہے کہ اس سے بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ البتہ زخموں اور بخار کے سدباب کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے کسی بھی قریبی جو آپ کے ڈاکٹر صاحب ہیں، ویٹری ڈاکٹر صاحب ہیں، ان سے رجوع کریں تاکہ وہ جانور کا معائنہ کریں اور زخموں کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور جانور کے اندر کتنا بخار ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کا علاج جو ہے وہ بر وقت کر سکے۔ احتیاطی تدابیر تو یہی ہیں کہ جس جانور کے اندر بیماری کا حملہ ہو گیا ہے، آپ نے دیکھا یہ جانور متاثر ہو گیا ہے، تو اس کی حرکات و سکنات کو آپ کنٹرول کریں۔ مقصد یہ ہے کہ اس جانور کو آپ ایک ہی جگہ بندھا رہنے دیں، اس کو بار بار کھول کر ادھر ادھر نہ لے کر جائیں، کیونکہ اگر آپ اس کو کھول کر ادھر ادھر لے کر جائیں گے تو وہ پھر وہاں کی جگہ بھی آلودہ ہوگی، رال ٹپکتے ہوئے نیچے جو گرے گی وہ جگہ بھی آلودہ ہوگی۔ لہٰذا اس جانور کی بار بار جگہ نہ بدلیں، کیونکہ جس جگہ پر وہ آپ باندھیں گے وہ جگہ اس بیماری سے آلودہ ہو جائے گی۔ صحت مند جو جانور ہیں ان کو جو ہے وہ آپ اس متاثرہ جانور سے علیحدہ کر دیں، ان سے دور رکھا جائے، ان کو متاثرہ جانور کی جگہ پر بالکل نہ آنے دیا جائے، اور جو متاثرہ جانور ہیں ان کے پینے کا پانی وہ اس کی جو کھرلی ہے وہ علیحدہ ہو، ان کا جو چارے والی کھرلی ہے وہ بھی بالکل علیحدہ ہو، یعنی تندرست جانور سے انہیں بالکل علیحدہ رکھا جائے۔ اور وہ میرے مویشی پال بھائی جو براہ راست رابطے میں ہیں، یعنی ایک جانور جس کو لمپی اسکن ہو گئی ہے، اگر وہ بھائی جو اسے چارہ ڈال رہا ہے، اس کا خیال رکھ رہا ہے، تو وہ کوشش کرے کہ اس جانور سے جب وہ آئے تو وہ فوراً صحت مند جانوروں کی طرف نہ آئے۔ کوشش تو یہ ہو کہ صحت مند جانوروں کے لیے اس کا علیحدہ سے کوئی بندوبست کرے، علیحدہ سے آدمی ہو، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے نہیں ہو سکتا تو پھر میرا وہ بھائی پہلے اپنے ہاتھ اچھی طرح دھو لے، کوشش کرے کہ اپنے کپڑے بھی بدل لے، اس کے بعد پھر وہ اپنے صحت مند جانوروں کے پاس جائے۔ اس کا فائدہ یہی ہوگا کہ آپ کے جو باقی صحت مند جانور ہیں وہ اس بیماری سے بچے رہیں گے، اور جو آپ کی متاثرہ جگہ ہیں
اس کے اوپر آپ کوئی بھی اچھی زرعی دوائی جو ہے، زرعی ادویات جو ہیں اس کا سپرے کریں، تاکہ وہاں پر جتنی بھی مکھی، مچھر، جوئیں، چیچڑ وغیرہ ہیں وہ مر جائیں، کیونکہ انہوں نے متاثرہ جانور جو ہے انہیں کاٹا ہوا ہوگا اور وہ لامحالہ آپ کے تندرست جانور پر بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ وہاں پر سپرے کریں گے تو وہ جو مکھی، مچھر، جوئیں اور چچڑ وغیرہ ہیں وہ مر جائیں گے اور وہ آپ کے صحت مند جانوروں میں بیماری نہیں پھیلا سکیں گے۔ تو یہ احتیاطی تدابیر ہیں، ان پر اگر آپ عمل پیرا ہوں گے تو امید ہے کہ آپ کے جو باقی تندرست جانور ہیں وہ اس بیماری سے بچ جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور وہ میرے مویشی پال بھائی جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور پہلی دفعہ آئے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں، اور جو ویڈیو کے اندر آپ کو گھنٹی والا بٹن نظر آ رہا ہے اس کو دبا دیں، اور جو ہے لائک کا بٹن بھی آپ دبائیں، تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ انشاءاللہ ملاقات کریں گے کسی اور ویڈیو میں، کسی اور بیماری کے بارے میں بتائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔